یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا تھا، سب سے نیک بیٹا تھا۔ یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا تھا، سب سے نیک بیٹا تھا، میرے تینوں بیٹوں میں سب سے اچھا بیٹا تھا۔ غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ میرے بیٹے عاصم نے سکھایا۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ سے قبل مختصر بیان میں یہ باتیں کہیں۔ مولانا کی باتوں سے اندازہ لگائیں کہ مولانا کا یہ بیٹا کس قدر درویش صفت انسان تھا اور اس کا دل کتنا معصوم تھا۔ مولانا نے یہ بتایا کہ مرحوم عاصم جمیل غریبوں کا ہمدرد تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں غریبوں کو چلتے چلتے بٹھا دیتا تھا، یہاں تک کہ ایک علاقے کے ایک پاگل شخص کو اس نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا، جس کے کپڑے بہت میلے کچیلے اور پیشاب میں لت پت ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عاصم جمیل اس پاگل شخص کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا اور اس سے باتیں کرتا تھا۔ وہ غریبوں کا یار تھا، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ مولانا نے کہا کہ میرا بیٹا عاصم اکثر کہا کرتا تھا کہ بابا مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، مجھے اللہ پاک کے پاس جانا ہے، بابا مجھے اللہ ملے گا نا۔ دوستو، مولانا طارق جمیل، جن کا واسطہ بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء اللہ سے پڑتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا طارق جمیل نے کہا، میں نے اللہ کی محبت کی تڑپ جس قدر اپنے اس بچے میں دیکھی وہ میں نے کسی اور میں نہ دیکھی۔ میرا یہ بچہ اس پاگل شخص کو گاڑی میں بٹھا کر اسے نائی کے پاس لے جاتا اور اس کے بال وغیرہ کٹواتا تھا، باوجود اس کے کہ ہماری گاڑی خراب ہو جاتی تھی، لیکن عاصم کبھی اس سے بیزار نہیں ہوتا تھا، اور وہ پاگل شخص صرف ایک ہی شخص کو جانتا تھا اور وہ تھا عاصم جمیل۔ مولانا طارق جمیل کا مزید کہنا تھا کہ میرا یہ بیٹا ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے اپنی محبت سے ایسا سرشار کیا ہوا تھا جس کی تڑپ ہم محسوس کرتے تھے۔ وہ اپنی ماں سے کہا کرتا تھا کہ اماں، اگر اللہ مجھ سے یہ پوچھیں کہ تجھے دنیا میں رہنا ہے یا یہاں سے جانا ہے تو میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہ کروں اور کہوں کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ اور وہ اپنی ماں سے کہا کرتا تھا کہ اماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ اور وہ آخر کار اپنے اللہ سے جا کر مل ہی گیا۔ دوستو، بے شک موت کا مزہ ہر جی کو لازمی چکھنا ہے، اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، لیکن حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے جس نے مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں عاصم جمیل جیسے نہ جانے کتنے ایسے کردار موجود ہوں گے جنہیں ہم پاگل، مجنوں، دیوانہ کہہ کر دیکھا اندیکھا کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ نہ جانے اللہ پاک اپنے کس بندے یا بندی سے ہم سے زیادہ راضی ہے، نہ جانے کس انسان کا کون سا ایسا عمل ہو جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہو، اور نہ جانے کون سا ایسا شخص ہو جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہم سے نیچے ہو لیکن اللہ پاک کے نگاہ میں ہم سے زیادہ اونچا ہو۔ تو دوستو، ویسے بھی کہا کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اپنے سے کم نہ سمجھیں، اور اس کی زندہ مثال عاصم جمیل کی پیاری زندگی ہے، جس نے اپنے ہوش و حواس درست نہ ہونے کے باوجود جاتے جاتے ہم باشعور انسانوں کو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور زندگی جینے کا درست سلیقہ ضرور سمجھایا ہے، اور یہ بھی پیغام دیا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، دل لگانے کی ذات صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ پاک کی پیاری ذات ہے۔